ہیں محترمہ انیل انصاری صاحبہ، آپ کیا فرماتی ہیں؟ خاص کر جب خواتین کے حوالے سے آپ خدمات انجام دے رہی ہیں تو ایک رول ماڈل ہیں تمام خواتین کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی، ان کی سیرت۔ بالکل آپ اس میں صحیح فرما رہے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ ایک ایگزامپل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ پوری دنیا اللہ کے نبی کے لیے بنائی، اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے زیادہ جو محبت کرتے ہیں وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں، تو ان کی زوجہ محترمہ اول ہونے کا اعزاز حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہے۔ نہ صرف وہ ایک اچھی تاجر تھیں پر ایک بہت اچھی انسان تھیں، مذہب کے لیے سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں وہ شامل تھیں۔ اللہ کے نبی کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو اللہ کے نبی کے کندھوں پہ ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ میری امت کو جو میں آپ کو پیغام پہنچا رہا ہوں وہ آپ میری امت کو پہنچائیں، تو اس کے لیے انہیں ایک ایسے ہم سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا کہ جو ان کی ہر جگہ مدد کر سکیں، جیسے کہ بتایا کہ وہ ایک اچھے بڑے گھرانے سے، عرب کے ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور ایک اسٹرانگ بزنس ویمن تھیں، تو اس میں انہوں نے کافی مدد کی اللہ کے نبی کو۔ وہ ان کے شوہر بھی تھے جبکہ ان دونوں کے درمیان ایک ایج ڈفرینس بھی تھا، پر کیونکہ اللہ کے نبی صادق اور امین تھے، یہی خصوصیت خدیجۃ الکبریٰ کو جو ہے پسند آئی، انہوں نے کہا نہیں میں ان سے شادی کرنا چاہوں گی، اور یہ اللہ کے نبی ہیں، خاص پیغمبر ہیں۔ تو اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کیونکہ ہمارے نبی کی زندگی میں ایک اہم رول ہے، اور اسی وجہ سے وہ تمام ہم لوگ جو آج تک ہیں اور ہمارے بعد بھی جتنی امت محمدی سب کے لیے جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کیونکہ خود ہیومن رائٹس میں تقریباً 20 ایئرز مجھ کو ہو چکے ہیں، جب تک مرد اور عورت، میاں بیوی یا باپ یا بھائی آپ کو گھر سے سپورٹ نہیں ہوتی ہے آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اسی کی اگزامپل آپ اپنی تاریخ سے 1400 سال سے زیادہ جو ہے وہ وقت گزر چکا ہے، پر ہم وہی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں اور انہی چیزوں پہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کا شوہر، جیسے انہوں نے بتایا کہ شوہر بیوی کا لباس اور بیوی شوہر کا لباس ہے، تو دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اس دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ ایک گاڑی کے جو ہیں وہ 2 ٹائرز ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، میں اگر گھر سے باہر ہوں تو میرے شوہر کی سپورٹ ہے، ان کا اعتماد ہے، اگر میرے شوہر گھر سے باہر ہیں کام کر رہے ہیں تو میں ان کے لیے گھر پہ بیٹھی ہوں، ساری چیزیں میں دیکھ رہی ہوں۔ تو ہیومن رائٹس میں بھی دیکھیں جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو ہم ویمن رائٹس بھی کہتے ہیں، بغیر خواتین کے حقوق کے کوئی ہیومن رائٹس مکمل نہیں ہوتے۔ میں یہاں یہ بات پوچھنا چاہوں گا، خواتین کے حقوق کے اوپر جو ہے ہمارے ملک میں پاکستان میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس زمانے میں جہاں زمانہ جاہلیت کا جو زمانہ کہلاتا ہے اور اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ایسے میں جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے ان بچیوں کو سیو کیا ہے، ان بچیوں کو جو زندہ درگور کرتے تھے ان کو اٹھاتی اور پھر ان کی کفالت فرماتی تھیں۔ تو آج کے زمانے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر جو خواتین کے پھر احتجاج بھی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہی ہیں، آپ جو خدمات انجام دے رہی ہیں، تو وہاں پر کیا واقعاً جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو رول ماڈل سامنے پیش کرتے ہیں، یا پھر ہم مغرب کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، مغرب سے زیادہ متاثر ہیں؟ وہاں کی خواتین کی آزادی کو ہم زیادہ دیکھتے ہیں، اور آپ آزادی اگر دیکھیں تو میرے خیال سے اس سے زیادہ کیا آزادی ہو سکتی ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ اس زمانے میں جہاں خواتین کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جہاں زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس زمانے میں وہ ملکۃ العرب ہیں اور تجارت کرتی ہیں، اور مرد حضرات ان کے پاس تجارت کے لیے آتے ہیں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا سامان لے کر گئے ہیں، تو اتنی آزادی کیا اسلام میں نہیں ہے؟ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ تو اس رول ماڈل ہیں، تو کیوں ایسا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ہم ایسی شخصیات، ایسی ذوات مقدسہ کو اپنا رول ماڈل نہیں بناتے ہیں، اور مغرب کے خواتین اور ان کی گفتگو کو ہم لے کر پھر احتجاج کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں؟ کیا آپ کہتی ہیں اس حوالے سے؟ ہاں یہ بات آپ کی بالکل سچ ہے کہ ہم مغرب زدہ ہو گئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذہب اسلام کی چیزیں ہیں، قانون کی پابندی، وقت کی پابندی، لوگوں کے حقوق دینا، وہ اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری چیزیں مغرب کے پاس چلی گئی ہیں، تو وہ چیزیں ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ یہ مغرب نے بھی چیزیں ہمارے ہی ان سے جو ہے نا اڈاپٹ کی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا آپ جیسے بتا رہے ہیں، آج بھی مکہ میں جو ہے وہ قبرستان ہے، اور وہاں پہ کبھی کوئی بلڈنگ نہیں بلٹ ہو سکی، وہاں ایک معجزہ ہے کیونکہ بچیوں کو وہاں زندہ دفن کیا جاتا تھا، حرم کے سامنے والا حصہ ہے، تو یہ ایک ایگزامپل ہے اور لوگوں کے لیے ہے کہ ہاں یہ ایک عبرت کا مقام بھی ہے کہ بچیوں کو
زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ تو اس میں ضرور ہمیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ابھی جس طرح دو مقررین نے بہت اچھا بتایا، بہت ڈیٹیل میں بتایا، میری نالج میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا، تو ہمیں ہمارے جو پیغمبر جو ہیں، ہمارے نبی ہیں، زوجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ ایسے پروگرامز ہونے چاہیے جس میں ہماری عورتوں کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے بچوں کو یہ انفارمیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت وہ دور 1400 سال پہلے کا تھا، اس وقت ہمارا جو دور ہے اس میں ہم مغرب زدہ ہوئے ہیں، مغرب کی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں۔ اس طرح کے آپ کے پروگراموں کی توسط سے جو ہے لوگوں کو انفارمیشن ملے گی۔ دیکھیں رول ماڈل جو ہیں وہ ہمارے یہ لوگ ہیں، پر ہم لوگ کیونکہ پاسٹ میں جانا نہیں چاہتے، انفارمیشن بھی لیس ہے، تو ہم مغرب کو فالو کر رہے ہیں، اور اس میں کبھی یہی ہوتا ہے کہ ہم بالکل اپنے مذہب سے بھی جو ہے نا وہ دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور مذہب کی بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ ہم بھول چکے ہیں، کیونکہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں سب سے زیادہ عورت کو، بیوی کو، بیٹی کو، ماں کو عزت دی گئی ہے۔ ماں کے قدموں تلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مقام دیا۔ اللہ کے نبی نے جتنی محبت وہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سے کرتے تھے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے جو ہمیں مذہب دیا، ہم امت محمدی ہیں، اور ہمارا جو مذہب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عورت کی ایک خاص اہمیت ہے، بغیر عورت کی سپورٹ کے مردوں کا کامیاب ہونا مجھے مشکل لگتا ہے۔ آج کے زمانے میں میں یہی کہنا چاہوں گا، اور پھر آپ نے بھی ماشاءاللہ اس پہ بات کی ہے کہ عصر حاضر میں خاص کر ہم اپنے اگر ملک کی بات کریں تو جہاں پر ہم دوسری خواتین کو آئیڈیل مانتے ہیں، آج اگر جن کی وجہ سے کر رہے ہیں، یورپ جیسا آپ نے خود کا مغرب زدہ ہو گئے، تو اسی مغرب میں آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے یہی سچویشن تھی، 200 سال پہلے، 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے خواتین کے مقام مرتبے کو بیان کیا۔ 200 ایئرز بیفور خود یورپ کے اندر خواتین کو یہ انسان مانے یا نہ مانے، یورپ کے اندر پارلیمنٹ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ خواتین کو انسانوں میں شمار کریں یا نہ کریں، ان کو پھر ہم فالو کر رہے ہیں کہ وہ جو خواتین کو اس یہ لیول پہ لے کے آتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے خواتین کا کیا مرتبہ و مقام ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں کہنا چاہتی تھی، بہت ہی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ انفارمیشن لیس ہے، تو اس کی وجہ سے جیسے کسی کا قول ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا، تو جب انفارمیشن ہی لیس ہوگی اور یہ اس طرح سے اویئرنیس نہیں دی جائے گی، ایجوکیشنس نہیں دی جائیں گی، تو ظاہری بات ہے پھر وہ عورتوں کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا دن اگر جو گھر میں رہنے والی خواتین ہیں وہ اپنے گھر کے کاموں میں رہتی ہیں، یعنی کہ اگر وہ خود اپنے شوہر کی مدد کرتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ بس شوہر ہی کما کے لے کر آئے اور پھر وہ کھلائے، ساری ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے، اور اگر کوئی ساتھ کھڑی ہو کے عورت کام کرنا چاہتی ہے تو ہمارے